سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه الفضل مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم أما بعد مثال ہے کہ کسی شخص کے پاس بڑا خوبصورت قسم کا پیالہ ہو، پوٹ نہایت ہی خوبصورت ہو، اس کی ملکیت میں ہو، وہ پیالہ اس کا اپنا ہے۔ جب اس کی ملکیت میں ہے، اس کا اپنا ہے، تو پھر اس کا حق ہے کہ وہ اس کو استعمال کرے، جس طرح چاہے اس کو استعمال کرے۔ پیالہ اس کا ہے، استعمال کا حق ہے، وہ چاہے کرے جس طرح کرے، اختیار دیا اس کو۔ حق کا مطلب یہ ہے کہ اختیار دے دیا گیا اس کو۔ اب وہ اس پیالے میں دودھ ڈالے تو الحمدللہ پیالے کے اندر بڑی معقول چیز کی دودھ ہے۔ چاہے اس پیالے کے اندر شہد ڈالے، وہ بھی اس کے اختیار ہے، بڑی اچھی چیز ہے۔ چاہے اس کے اندر وہ پانی ڈال دے، وہ بھی اس کا اختیار ہے۔ چاہے اس میں شراب ڈال دے، اس کا اختیار ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ چاہے اس میں پیشاب ڈال دے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کتنا فرق ہو گیا استعمال میں، آپ دیکھیں، ہو گیا زمین آسمان کو۔ مانتے ہیں یہ بات نہیں مانتے؟ جب دودھ کا نام آئے گا تو الحمدللہ پیر کی طرف رغبت پڑے گی، اٹھے گا۔ جب اس میں پیشاب پڑا ہوگا تو اس سے کیا ہو گیا؟ نفرت ہوگی، گھن آئے گی، بدبو آئے گی۔ بڑا obvious چیز ہے، ویری کلیئر۔ کوئی بھی ناپاک چیز میں پڑی ہوگی پیالے میں، وہی پیالہ ہے، بڑا خوبصورت ہے دیکھنے میں، لیکن اس کے اندر جو چیز گئی ہے، جو داخل ہو گئی، اس نے اس کی ساری حیت کو، ڈیکوریشن کو، اس کی خوبصورتی کو، اس کی شان کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ اور جس میں پیشاب پڑا ہوگا، بشک کتنا خوبصورت پیالہ ہو، آدمی قریب بھی نہیں اس کے جائے گا کہ یہ بہت ہے، بھاگو۔ لیکن دودھ پڑا ہوگا تو دیکھے گا دودھ ہے، اجازت ہوگی تو پی بھی لے گا۔ بات سمجھ آئے گی مثال کے لیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے انسان کے وجود کے اندر سب سے قیمتی چیز، سب سے عظیم چیز حیت کے اندر، اور سب سے بڑی چیز جو رکھی ہے، وہ انسان کا دل ہے۔ اس سے قیمتی چیز ہمارے وجود کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ انسان کا دل ہے۔ وہ دل جو ہے مانند کیا ہے؟ پیالے کے۔
حدیث سے ثابت ہے، تو قرآن سے ثابت ہے۔ کیا چیز ہے یہ؟ ایک پیالے کی مانند ہے دل جو، اور کس کے اختیار میں دیا؟ جس کا دل ہے۔ آپ کے دل پہ میرا اختیار نہیں، میرے دل پہ آپ کا اختیار نہیں ہے۔ کتنی بھی دوستی ہو لیکن دل اپنے اپنے، سوچ اپنی اپنی، استعمال اپنا اپنا۔ یا بڑی پیاری دوستی ہے، بڑی محبت ہے آپ سے، ٹھیک ہے ہوگی، لیکن ہم دل میں اپنی پسند کی چیز ہے جو بھی ہوگا نا ایسا۔ تو مثال یہی ہے پھر جو آپ کو میں نے بتائی کہ یہ جو پیالہ اللہ نے دے رہا ہے اپنی اللہ کی پسند کا پیالہ ہے، نہ اس سے کوئی خوبصورت پیالہ بن سکتا ہے، نہ اس سے شان والی کوئی چیز بن سکتی ہے جو اللہ نے ہمیں دل دیا ہے، غلط دیا ہے یا نہیں ایسے؟ اب اختیار ہمیں دے دیا اللہ پاک نے کہ ہائی کس کا دل؟ تمہارا دل ہے، میں نے تمہیں دے دیا۔ اب مرضی ہماری چلے گی نا، جو بھی ہم کریں اس میں، ہے نا؟ جو چیز ڈالیں دل کی قیمت پہ اسی طرح قیمت اس کی بڑھ جائے گی میرے بھائی۔ کیا ڈالنا چاہیے ہمیں؟ اللہ تم نے پیالہ تو دے دیا، لیکن ہمیں کیا پتا ہم اس میں کیا چیز ڈالیں جو تیری شان کے مطابق ہو جائے یہ دل، آخرت کے کام کے مطابق یہ دل ہو جائے ہمارا۔ فاتاکم رسول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے رسول تمہیں دے اس کو سمجھ جاؤ۔ بولے سبحان اللہ۔ میرے رسول بتائے گا تمہیں کہ اس دل میں کیا ہونا چاہیے۔ فاتاکم رسول، جس چیز سے منع کرے اس سے اس کو مت ڈالنا اس میں، یہ دل میں جو میرا حبیب بتائے گا تمہیں وہ چیز ڈالنا اس کے اندر، کوئی دوسری چیز نہ ڈالنا، اور جس چیز سے منع کر دے اس میں وہ بالکل نہ ڈالنا اس پیالے کے اندر، قیمت کو ختم کر دے گا تمہاری۔ بات سمجھ آ رہی؟ عملاً بات ہے، یہ عملاً بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس دل کے بارے میں کہ کیا چیز ڈالنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں اللہم جل فی قلبی نور، سبحان اللہ، اللہم جل فی قلبی نور۔ اللہ کے نبی کہ بھائی اس دل میں تم بتاتا ہوں کہ کیا ڈالنا چاہیے اس کے مطابق، جو تمہارا قلب ہے، تمہارا کام جو کیا ہے، نور ڈالو، سبحان اللہ۔ اس پیارے کو دودھ سے فل کرنا، اس کے پانی سے فل کرنا، اس کو لسی سے فل کرنا، فرامسوب سے فل کرنا۔ تو اللہ کے نبی فرمایا کہ اس دل کو فل کرنا ہے تو یاد رکھنا ایک ہی چیز سے اس کو فل کرنا، وہ کیا چیز ہے؟ نور سے فل کرنا۔ اللہ جل فی قلبی نور۔ اور جب تمہارا دل نور ہو گیا، اس میں نور چلا گیا، تو پھر دیکھنا تماشا پھر کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ دل میں نور آ جائے گا تو پھر آگے کیا ہوگا، پھر لسانی نور، تمہاری زبان بھی نورانی ہو جائے گی، الحمدللہ۔ فی بصری نور، تمہاری آنکھوں میں نور اتر آئے گا، فی سمعی نور، تمہاری کانوں میں نور اتر آئے گا، خلفی نور، سبحان اللہ، تمہارے آگے بھی نور ہوگا، پیچھے بھی نور، خلفی نور، پیچھے بھی امام، آگے بھی نور ہوگا، یمنی نور، دائیں بھی نور ہوگا، شمالی نور، مغرب میں، اوپر، آگے، نیچے، سب جگہ کیا ہو جائے گا، نور اور نور ہونے بکھر جائے گا، نور پوری ساریت کر جائے گا تمہارے جسم میں۔ لحمی نوروں، تمہارے جو پٹے ہیں جو خون کا ہے اس میں نور آ جائے گا، بدامی نوروں، گوشت کے اندر نور اتر جائے گا، وہ عطامی نورا ہوگا کیا کہ تو نورا نور ہو جائے گا۔ ربنا اتمم لنا نورنا، اور پھر نور کب کام آئے گا؟ جس وقت تم نعرے مارتے ہو، پولیس راست سے گزرے گا کہ اللہ تو نے میرے نور کو، میں نے تیرے حبیب کی باتوں کو مانا اور اپنے دل کو اس پیالے میں ساری زندگی ایک ہی کام کیا کہ اس میں نور سے فل کرتا رہا، تو وہاں کہے گا ربنا اتمم لنا نورنا، سبحان اللہ، آج کمال دیکھ رہا ہوں میرے نور کو تو نے کس طرح مکمل کیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہاں، یہ کرنے کی بات ہے، یہ بات سمجھے۔ اور اسی حدیث کے اندر آگے بڑی پیاری بات، جیسے میں نے بتایا پیالے میں شراب بھی جا سکتی، پیشاب بھی جا سکتا، اللہ کے نبی نے بالکل اسی طرح بتایا۔ اب کیا ہے، کس چیز سے اس کو نور، کیا چیز ہے جو نور ہو، نور بن جائے اندر جا کر،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، کرم فرمایا، جتنے بھی اچھے اعمال اور نیکیاں ساری نور بن جاتی ہیں. بابا بار بار سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، آپ کا پیالہ نور سے بڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. ہاں یہ تو معاملہ ہے. اب آپ بیٹھے ہوتے کسی ایسی جگہ پر جہاں خرافات چلی تو وہاں آپ سبحان اللہ کہہ سکتے تھے؟ مجھے بتائیں. اس سے اونچے ہائی اسٹیٹ پہ تھے، ماں بہن کی گالیاں چل رہی ہوتی ہیں نا، چغلیاں چل رہی ہوتی ہیں نا، خرافات چل رہی ہوتی ہیں نا. شکر کریں اس ذات کا کہ ایسی جگہ پہنچاتا تھا کہ پیالہ نور سے بھرے ہی جا رہے ہیں. کسی کے باپ کی کیا مجال کہ سبحان اللہ کہہ دے. اس کی قیمت کو کون سمجھ سکتا ہے کہ سبحان اللہ کی قیمت کیا ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عمر فرماتے ہیں میں سنا ہے نبی بہن کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یقول سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کتبت له بكل حرف عشرة حسنہ. کہ جب کوئی شخص، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب کوئی شخص ابن عمر یہ کلمہ پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو جب یہ ذکر کرتا ہے، یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کتبت لکھ دیتے ہیں بکل حرف، ایک ایک حرف پر، سبحان کا سین با ہا، ایک ایک حرف پہ اللہ تعالیٰ اسی وقت 10 نور عطا فرما دیتے ہیں. حسن حسن، وہ کیا نور ہوں گے مجھے بتائیں. کس طرح نور کے انتظام اللہ پاک نے کیا. پیالہ بھرتا جاتا ہے اور اس میں یہ صفت ہے پیالے کی کہ یہ بھرتا ہی نہیں ہے. الحمدللہ نور ایسا ہے اس کے اندر کہ چلتا رہتا ہے. اس کا پتہ جب چلے گا جب ہم آنکھوں سے اس کو دیکھیں گے. یہ نظر آئے گا سب. اس دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتا کیونکہ اللہ کی حکمت پر ہے. نہ ہمیں برائی دیکھ سکتا ہے کہ اس کی کتنی برائی ہے. اسی حدیث میں دیکھیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جہاں یہ کام ہے اس پیالوں کو آپ نور سے بھرتے چلے جائیں گے، نیک کام کریں گے، نیک عمل کریں گے، اچھی چیز کریں گے تو ایک دم آپ کے اندر وہ نور کا پیالہ جو ہے نا وہ بھرنا شروع ہو جائے گا. اسی طرح جیسے میں نے پیا آپ کے اختیار میں ہے، پیشاب ڈال دیں، پخانا ڈال دیں پیالے کے اندر تو کیا ہمارے اختیار میں اسی حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص، 2 مثالیں دی اللہ کے نبی نے، اس کی جگہ کوئی شخص کیا کرتا ہے کہ کسی میں کوئی لڑائی ہے، جھگڑا ہے، غصے میں کوئی آپس میں آرگومنٹ کر رہا ہے اور تم نے اس کا ناحق سائڈ لے لی. آج کے معاشرے ایک مثال دے رہے ہیں، 2 مثالیں دی ہیں اللہ کے نبی اس حدیث میں. کہاں تو مثال دی کہ دیکھ اتنی جلدی پیارا تیرا نور سے بڑھ جائے گا، اور کہاں اگر تم نے ایسے طرح سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، گناہ ایک مثال دی ہے اللہ کے نبی نے کہ تو نے کسی کا ناک سائڈ لے لی ہے. کتنی معمولی بات ہے. جب کسی کو جھگڑے ہوتے ہیں نا آپس میں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہم سائڈ ہی کس کی لیں، کیوں؟ یہ تو میرے گاؤں کا ہے، یہ تو میرا ہمسایا ہے، یا اس کے باپ کو تو میں جانتا تھا، یا یہ تو میرے پرانے تعلقات ہیں، یا یہ بھی نہیں ہوتی یار یہ دولت مند آدمی ہے، کل مجھے اس سے کام پڑے گا، نہیں یار یہ امیر آدمی ہے. کتنی بڑی بات آپ سوچیں. یہ ہماری زندگی کی سٹائل ہے. اللہ کے نبی کے فرماتے ہیں کہ جب ایسا کام کوئی کرتا ہے، یہ گناہ کسی نے کر لیا، یعنی اس حد سے نکل گیا کہ جو شرع آپ کو کہہ رہے کہ خبردار، ہر شرع کسی کی حمایت نہیں لینی، بے شک باپ ہو، چاچا ہو، دادا ہو، دوست ہو، گاؤں کا ہو، بستی کا ہو، کسی کا ہو. ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ حق پر کون ہے. ہاں حق کو سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن ہم اس کو حق سمجھ لیں، اتفاق سے حق نہ ہو، ٹھیک ہے. ہم اس کو ایک غلط چیز کو حق نہیں کہہ سکتے. اگر ذرا بھی کسی نے سائڈ لے لی، آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، تو پیالے میں کیا جائے گا؟ مثال بتا رہے ہیں اللہ کے نبی سبحان اللہ کہ پھر اس کا گناہ یہ ہے کہ وہ شخص اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا. کتنا بڑا گناہ ہے. وہ شخص اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا. ہاں اگر وہ شخص ریئلائز کر لیتا ہے اور سوچ لیتا ہے، توفیق اسی وقت اس کو ہو جاتی ہے یار یہ میں نے غلطی کی ہے، مجھے اس کی سائڈ نہیں لینی چاہیے تھی، اور اسی وقت اللہ سے توبہ کر لیتا ہے تو شاید بچ جائے. یہ حدیث چل رہی ہے پوری، اس کی حدیث سے دیکھنے پڑ رہے ہیں آپ کو. تو ایک دم وہ جو پیالہ ہے جو نور کے لیے دیا ہے کہ جب انسان کوئی بکواس کرتا ہے، گالی دیتا ہے، بری بات کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، کوئی بھی ایسی چیز حرکت کرتا ہے جو گناہ والی ہے، جسم سے کرتا ہے، منہ سے کرتا ہے، ہاتھ سے کرتا ہے، خیال سے کرتا ہے، جب گناہ کرتا ہے تو وہ پیالہ جو ہے ایک دم اندھیرا بن جاتا ہے. اللہ اس دل کے اندر مانند پیشاب سے بدتر چیز چلی جاتی ہے.
اتنا نورانی دل، اس میں بدتر ترین چیزیں چلے جاتی ہیں، اتنی بدتر ترین پیشاب سے لاکھوں درجے بری چیز ہوگی، اس کو اللہ نے کہا کہ وہ میرے مقابلے میں کھڑا ہو گیا وہ شخص. بچا کیا کتنا بڑا کہ اگر کوئی شخص کسی کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، اللہ کے نے فتح کیا، سخت ترین گناہ اس نے کیا. جھوٹ بول دیا، کسی نے غیبت کر دی، گالی دے دی، فراڈ کر دیا. تو دل کس طرح ہم پیالے کو کس طرح بھر رہے ہیں وہ تو ہمیں سمجھ آتا ہے ظاہر میں، تو ہم دیکھ رہے ہیں نا اپنی آنکھ سے. جو چیز آنکھ سے زیادہ نظر آتی ہے نا اس پہ طرف تو بہت زیادہ زور دیتے ہیں، جو ہڈن چیزیں اس کی طرف زور نہیں دیتے. وہ تو آنکھ سے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، پیشاب تو نظر آ رہا ہے تو کہیں وہ بہت بری چیز ہے، گند ہے، لیکن کیا ہے وہ تو اس سے بدتر چیز ہے. اللہ کے دیے ہوئے پیالے کو انسان گندا کر رہا ہے گناہوں کے ساتھ. یہ بات ہے. ہر وقت انسان یاد رکھے 24 آور جب تک سانس چلتا رہتا ہے انسان زندہ ہے یا سو رہا ہے جاگ رہا ہے، اس پیالے کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے دل کے ساتھ. یاد رکھے دل سے کنیکشن ٹوٹا اس وقت ہے جب اس دنیا سے انسان چلا جاتا ہے. فکر کی دعوت میں یہ دے رہا ہوں آپ کو کہ 24 ایک ایسے انسان کو جس کو آخرت کا خوف ہو، آخرت کا پتہ ہو، اس پہ یقین رکھتا ہو، تو ایسے انسان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ اپنے پیالوں کو گند سے بھرتا رہے اور کبھی پتہ بھی نہ ہو کہ اس میں نور بھی جائے گا یا نہیں جائے گا. اور سب سے اور اتنا انتظام اللہ پاک نے کی، میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ ایک مثال دی اللہ کے نبی نے ایک کلمات کے ساتھ کہ ذکر کتنی بڑی چیز ہے. آپ دیکھیں ابھی آپ سبحان اللہ پڑھ رہے تھے، اس کا نور ہے کتنا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان پڑھتا ہے، زمین آسمان اس نور سے بھر جاتے ہیں. تو مجھے بتائیں دل کے اندر کتنا نور انسان کے بھر جاتا ہو. اللہ پاک نے جو قرآن میں کہا ہے نا بذکر اللہ کثیرا، اس کو کیا ہماری کثرت سے. مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت تم یہ کلمات پڑھو گے، اللہ کے ذکر پہ لگو گے، قلب کے ساتھ ذکر کرو گے، تو 24 آور تمہارے پیالے کے اندر نور بڑھتا چلا جائے گا. اور نور کس اس پیالے کو ہے ہی ضرورت، تمہیں ہے ہی نور کی ضرورت. اور پھر کتنا نور بڑھے گا، سبحان اللہ کتنا نور بڑھے گا کہ وہ نورا نور ہو جائے گا وہ انسان. پھر اس کی آنکھوں میں، منہ سے، کان سے، ہاتھ سے، جسم سے، بالوں سے جتنے بھی اجزاء ہیں وہ بھی گناہ نہیں کر سکتے انسان، وہ بھی گناہ نہیں کریں گے، ان کو نفرت ہو جائے گی. کیونکہ دل کے اندر جو نور ہے سارا وہ سارے جسم میں پہنچاتا ہے. جیسے انجیکشن ہوتا ہے نا، خون دیکھیں نا آپ کو فزیکلی پتا ہوگا، جب خون گردش کرتا ہے نا دل کے ساتھ آتا ہے، پھر پمپ کرتا ہے دل سے، وہ پھر پمپ مار کے ایک قطرہ کر کے باہر نکالتے ہیں. مشین چلتی رہتی ہے نا، لوگ آتا ہے چکر کاٹتا ہے، پھر دل میں آتا ہے، پھر نکالتا ہے باہر. تو سارا اس دل سے ہو کے سارا دل جاتا ہے. تو جس دل کے اندر نور ہوگا تو ہر قطرہ جو خون کا ہوگا الحمدللہ وہ نورانی ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں اللہ کے نبی نے فرمائی کہ دیکھو بھائی اگر گناہ کرو گے تو کتنا بڑا عذاب ہے اس کا، کتنا بڑا اندھیرا ہے، اتنا بڑا اندھیرا ہے، اتنا بڑا اندھیرا ہے کہ یہ اندھیرا جو ہے اس کی مثال صرف وہی ہے جو دل کے اندھیرا ایسا ہو جاتا ہے کہ جو جہنم کا اندھیرا انسان کے جس طرح ہوتا ہے، اس جہنم کا اندھیرے میں انسان جائے گا نا جیسے، وہ اس دل کے اندھیرے کی وجہ سے جائے گا، دل کے اندھیرے کی وجہ سے. اس وقت انسان کو سب چیزیں کشف نہ، جو قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کہ میں نے آج یہ تمہارے آنکھوں پہ جو پردے تھے آج میں تمہیں ہٹا رہا ہوں وہ پردے. تمہیں نہیں نظر آتا نا نور کیا ہے، جس طرح پیشاب اور پخانہ تمہیں نظر آتا تھا اس پیالے میں نہیں ڈالتے تھے، اچھی چیز دودھ ڈالتے تھے، تمہیں نظر اس کا آتا تھا، لیکن تمہیں جو اس کا نظر نہیں آتا تھا نا اس کی وجوہات یہ تھی کہ وہ تو نظر ہم نے دکھا دی تھی کہ تم اس میں دیکھ کے تم بچتے چلے جاؤ گے اور دیکھتے چلے جاؤ گے. لیکن یہ جو معاملہ تھا جو ہم نے یہ چیزیں چھپائیں کہ تم نہ نیکی کو دیکھ رہے ہو، نہ نور کو دیکھ رہے ہو، نہ جنت کو دیکھ رہے ہو، نہ میرے انعامات کو دیکھ رہے ہو، اس کی وجہ صرف یہی تھی تمہاری آنکھوں کو محدود رکھا تھا میں نے، تاکہ اس لیے کہ تمہیں میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تمہارا ایمان اتنا یقین ہو کہ جو میں اپنے قرآن میں کر رہا ہوں اس پہ تمہارا کتنا یقین ہے. سب قرآن میں آئیں گی یہ بات. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہوگی، اگر تم اس قرآن سے فائدہ اٹھاؤ گے، سمجھے نا، تو تم اس سے وہی انسان پورا فائدہ اٹھا سکے گا
کہ جو دیکھنے کے چکر میں نہیں رہے گا، محسوس کرنے کے چکر میں، بلکہ کیا کہ جو کہا ہے میں نے قرآن کے اندر اس پہ یقین کرتا چلا جائے گا. سبحان اللہ. بس اس کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ جو میں قرآن میں کہا ہے کہ دوزخ یہ سزا ہے، اس کی یہ سزا ہے، اس کی یہ انعام ہے، اس کو اتنا یقین ہو اس بات پر کہ کوئی تحقیق کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ اس کے مطابق اپنی زندگی پہ وہ اعمال کرنا شروع کر دے انسان. تو میں نے اس لیے پردہ ڈالا ہے کہ بھائی یقین پہ تھا سارا معاملہ کہ مجھ پہ کتنا یقین کرتا ہے شخص. الحمدللہ اسی کا نام ایمان ہے دوستوں. ٹھیک ہے نا. اب جو اپنے دل کو ڈالتے ہی گندوں کے ساتھ، وہ تو پتہ ہی نہیں نور بھی جائے گا نہیں جائے گا، زندگی میں ایسے جا رہے ہیں ایسے آ رہے ہیں، ایسی زندگی گزر رہی ہے. اور جبکہ ہمارا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ صبح سے لے کے شام تک اتنے الرٹ ہوں کہ کوئی چیز بھی ایسی ہم نہ ڈالیں دل کے اندر کہ جو گندی ہو، بدبودار ہو، بری ہو. ظاہر ہے جب آپ ایک پیالے میں گندی چیز ڈالیں گے تو کیا ہے، تھوڑی دیر کے بعد گندی مکھیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، آتے مچھر آنے شروع ہو جاتے ہیں، کیڑے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو جب اس دل کے اندر ہم ہمیشہ یہی چیز ڈالتے رہیں گے تو کیا چیز پیدا ہوگی مجھے یہ بتائیں. خباثتیں، بدبو. کوئی نہ فرشتہ آئے گا، نہ اللہ کی رحمت آئے گی، نہ اللہ کی بلیسنگ آئے گی. ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا، ہم تو بڑے پاک صاف ہیں. بہت دیکھتے ہیں انسان کی طبیعت میں یہ ہے، طبیعت میں بہت زیادہ یہ ہے کہ جو چیز ظاہر کی ہو نا اس پہ بڑا آدمی آگے چلتا ہے. ظاہراً دیکھ رہے ہیں نا آدمی تو اس پہ زیادہ زور لگاتا ہے کہ یہ چیز میری نظر آئے گی، لوگ دیکھیں گے بھائی بڑے خوش ہوں گے، ہاں جی بڑی سنتوں پہ عمل کر رہا ہے. ان کو سنت ایک ہی نظر آتی ہے جو ہم دنیا کو دکھا سکیں. یہ اٹریکشن ہے، بتا رہا ہوں آپ، اٹریکشن ہے. ایک شخص میں کہا حضرت میرا دل کرتا ہے میں بھی کالی چادر پہن کے جی میں ذکر میں آیا کروں. نہیں کیوں؟ یہ سنت ہے جی. بتائیں کیوں؟ کہ یہ دکھاوا ہے. اس میں نظر کیا آتا ہے کہ ریا دیکھیں گے، بزرگی ہے، بزرگوں بن گیا ہوں، لوگ تعریف کریں گے. اگر کسی ایسی چیز سے کوئی کہتا ہے آپ بڑے سنت پہ عمل کر رہے ہو اور آپ کو خوشی ہوئی، اس سے بڑا ریاکار کوئی نہیں ہوگا. اس سے بڑا ریاکار کوئی نہیں ہوگا. یہ الحمدللہ سنت بہت عظیم چیز ہے، بڑی اعلیٰ چیز ہے، یہ بتا رہا ہوں آپ کو. لیکن طبیعت ہماری کیا ہے کہ جب تک انسان کا نفس لوامہ ہے، مارا ہے، وہ اسٹیج پہ پہنچ نہیں سکتا کہ وہ اس کو اللہ کی خاطر استعمال کر سکے ان چیزوں کو. کیونکہ یہ ہائی کلاس چیز ہے نا. الحمدللہ یہ تو ہائی کلاس چیز ہے کہ اس پہ آدمی اپنے آپ کو بزرگ سمجھنا شروع کر دیتا ہے نا. اس میں جو چادر اڑتی بس بزرگ ہو گیا، یہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا فلاں آدمی ہے، بس یہ سنت کی وجہ سے محبت کر رہا ہوں. نہیں، میں اپنی شیخ کی نقل کر رہا ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اکثر میں لوگوں کو دیکھو ہم تو جی اپنے شیخ کی نقل کرتے ہیں. شیخ کی نقل یہ کیا کرتے ہو؟ شیخ کی جو نقل کرنے کی چیز اس کو کرو، مجھے بتائیں ضرور کریں. اصل چیز تو اس کی اخلاقیات ہے، اس کی عبادات ہیں، اس کا جو طرز زندگی ہے، یہ اس پہ نقل کرنی ہے. اور جو سب سے بڑی سنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب سے بڑی سنت اخلاق ہے. سب سے بڑی سنت اخلاق ہے انسان کا. نہ جھوٹ گیا، نہ بری چیز گئی، نہ ہمیں گھر کے اندر کوئی نہ بیوی کا حق دے رہے ہیں، نہ بچوں کا حق دے رہے ہیں، نہ ماں باپ کا حق دے رہے ہیں. وہ بھی گالی دیتی ہیں، فلاں بھی گالی دیتا ہے پورے، اور ہم جناب وہ لباس اڑائے پھر رہے ہیں. تو یہ ایک انسان کی طبیعت بتا رہا ہوں آپ کو کہ طبیعت کیا ہے کہ وہ ظاہر پہ بہت جلدی آ جائے گی. ابھی میں کہوں نا بھی سب بہت بھائی کالی چادر پہنے ماشاءاللہ سنت ہے، ساری جماعت کالی چادر اوڑھ کے بیٹھ جائے گی. اگر میں جھوٹ چھوڑ دو، تکبیر اولیٰ میں آ جاؤ، نماز کی سنتیں کون ادا کرتا ہے مجھے بتائیں؟ کہاں کرتا؟ نماز کی سنتیں، وضو کی سنتیں، یہ اصل چیز ہے. کتنے لوگ دعا پڑھتے ہیں، کتنے لوگ سوتی کی سنت ادا کرتے ہیں. جو ہیڈنس جو ہے ہماری چیز ہے، جو اثر عروج انسان دینے والی چیز ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی. ظاہر ہوگی بس نظر آ جائے میں، بس دھوتی پہنی جی، بس بڑا مدینہ منورہ پھر رہا ہوں جی، میں بڑا عاشق رسول ہوں، میں فلاں ہوں. یہ ہے وجہ، کیونکہ اس مقام پر تو آدمی ہوتے ہی نہیں ہے. اللہ والوں کی نقل آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کے نفس تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ کہ جب ریا بن رہی ہے آپ کی کوئی چیز، اور جب تک کوئی شیخ اجازت نہ دے کسی اس ہائی اسٹیج پر، تو کر ہی نہیں سکتا. نہیں سمجھے گا؟ تو یہ اصل میں یہ ہے کہ ایسی ہے کہ مرغن غذا انسان کھا لے اور پیٹ سٹامک اس کا کمزور ہو، ہے تو غذا بہت اچھی، حلوہ تو بہت اچھا بنایا ماشاءاللہ، خوب کشمش بھی ہے اس میں، خوب بادام بھی ہے ماشاءاللہ، خوب اس کے اندر گھی بھی ہے تیر رہا، بہترین حلوہ ہے. لیکن اس کے لیے پھر ایکسرسائز بھی چاہیے، پہلوان چاہیے نا، کوئی یہ نہیں چاہیے.
باڈی شاڈی بنی ہو, پیٹ شیٹ صحیح بنا ہو تو تبھی جائے گا نا اندر, یہ نہیں جائے گا. جائے گا میرے جیسے آدمی کھا کے بیٹھے تو ٹوائلٹ کرتا رہے گا سارا رات بیٹھ کے. یہ ایسا ہے معاملہ. اسی لیے شیخ کے پاس انسان جاتا ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے نفس کدھر جا رہا ہے, کیا دکھا رہا ہے, کیوں کر رہا ہے ایسی چیزیں, کیا دکھاوا ہے اس میں, کیا مطلب ہے. بغیر شیخ کی اجازت تو ایسی چیزیں کرنی ہی نہیں انسان کو چاہیے. تو یہ تماشا بن جاتا ہے. اور اسی وجہ سے یہ ہے آج نبی کریم سن کو اچھا خاصا ہمارے لوگوں نے تماشا بنا لیا. آپ دیکھتے ہیں کس نے سبز پکڑی باندھ لی, ہم تو اس سنت پہ عمل کر, وہ بہت اونچے سمجھ لگنے اپنا آپ, ایک سبزی پکڑی باندھ کے ایک سبز رومال یہاں رکھ لیا, پہنچ جو تو کہتے ہیں سب سے بڑے عاشق رسول اللہ میں. تو کبھی بھی اس قسم کی حرکتیں کرے آدمی اچھی بات نہیں ہے, نفس کو بچانے آدمی. اچھا یہ تو ایک ظاہر کی بات آ گئی. تو مطلب کیا ہے کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اس نے جو یہاں کے انعامات, جو جنت کے انعامات سب رکھے ہیں, یہ نور کی جو بات کرے, کیا نور ہوگا اس کا تصور نہیں کر سکتا. تو اللہ نے قرآن میں بتایا کہ میں تمہارے جب آئے گا وہ دن تو تمہاری میں آنکھوں کا جو پردہ ہے وہ ہٹاؤں گا. یعنی جو موتیا نہیں ہوتا جو آدمی پہ آتا ہے جس کا آپریشن کراتے ہیں, فرمایا تو وہ موتیا میں نکال دوں گا. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب موتیاں نکل جائیں گے نا میرے اور آپ کے, تو پھر یہ نہیں کہ ہم یہ چیز دیکھ رہے ہوں گے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ پھر تمہیں وہ چیز دکھاؤں گا, وہ چیز دکھاؤں گا کہ تم حیران ہو گے ہم دیکھ کیا رہے. میدان حشر کو دکھاؤں گا, اور میدان حشر کتنا بڑا ہوگا. میدان حشر کتنا بڑا ہوگا. میدان حشر کا یہ آیا ہے حدیث کے اندر کہ پوری جنت ایک طرف ہوگی اس میں, اب جنت کی وسعت کو آپ دیکھ لیں, ایک طرف جہنم ہوگی اس میں, اور اب سے لے کے آخر تک ساری مخلوق وہاں ہوگی, تمام مخلوق وہاں ہوگی. آپ اندازہ کتنی مخلوق ہے, کیا مطلب, سارے انسان وہاں ہوں گے, جنات وہاں ہوں گے, شیاطین سب وہیں جمع ہو جائیں گے. جنت وہاں اتر آئے گی. جنت کے آپ دیکھیں کتنی وسعت ہے اس کو, کیا دوزخ اتنی بڑی جگہ ہے دوزخ کی. دوزخ جنت سے بڑی, یہ بھی دیکھ لیں, وہاں کی پبلک زیادہ ہے. اس کی وسعت کتنی ہوگی, وہ سب وہی ہیں. اور پھر کہ اللہ سبحانہ کا تعالیٰ کا عرش بھی وہاں ہوگا. اس میدان کے انسان کو اندازہ کر سکتا ہے. تو فرمایا تیری اس وقت جو آنکھ میں کھولوں گا نا, پردہ ہٹاؤں گا, تو ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیکھ سکے گا کہ وہاں کیا ہے. وہاں انسان نور دیکھے. تو بہتر یہ ہے انسان کے لیے کہ ہم فی الحال قرآن کے نور کو دیکھ لیں, قرآن کی بات کو سمجھ لیں. یہ قصہ نہیں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے قرآن کے اندر, جہنم کے قصے بتائیں, جہنم کی جنتوں کے بتائیں, اوروں کے بتائیں, کیسی کیسی چیزیں بتائی ہیں. تو اس پہ تو آدمی مست ہو جانا چاہیے. اور یہ ساری چیزیں جو بتائی جنت کی, جب اللہ سبحانہ تعالیٰ باتیں بتاتا ہے تو کس کو ملیں گی, جس کے اندر نور ہوگا, دل کے اندر نور اتارے گا. تو کہنے کا مطلب میرے دوستو یہ ہے, دعوت یہ ہے آج میں دینا چاہتا ہوں آپ سے, کہ ہم زندگی کو بہت بیکار طریقے سے گزار رہے ہیں, بہت فضول حرکتوں سے گزار رہے ہیں. پتہ ہی نہیں ہمارے دل کے اندر کیا کچھ ہے, کتنی خرافات ہیں, کیا چیزیں ہیں. اتنا آدمی کو دیکھنا چاہیے اپنے دل کی طرف, اور یہ اتنا تجزیہ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی ایسی چیز دل کے اندر نہ ڈالے, کوئی کیڑا سا نہ ڈالے جو ہمارے دل کے اندر جا کے اندھیرا پیدا کر دے. زبان سے کنٹرول, ہر چیز سے انسان کنٹرول کرے, خیالات کو کنٹرول کرے, اور حتی الامکان کوشش ہو کہ ہر اللہ کا ذکر جاری ہو دل پر ہر وقت. جس طرح انسان کا جو ہے نا توجہ قلب ہے انسان کے, قلبی ذکر کا مطلب بھی یہی ہے. صرف دل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ رات میں بیٹھ جائیں تو بس ذکر ہو گیا, نہیں. اتنی پریکٹس ہو جانی چاہیے ہر قلبی ذکر کرنے والے کو, یاد رکھیں. اتنی پریکٹس ہونی چاہیے انسان کو کہ وہ ہر وقت اس کی توجہ دل کی طرف ہو. تب اس کو کہتے ہیں قلب جاری ہو جانا. 15 منٹ, آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ بیٹھ جاتے ہیں, ذکر ہو گیا, یہ ذکر تو ہو گیا الحمدللہ, اس میں کوئی شک نہیں, ثواب ملا. لیکن وہ جو مقصد ہم نے حاصل کرنا ہے کہ 24 آور ہمارا جو ذکر ہے نا قلب کا, وہ جاری رہے. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس وقت دل میں ہر وقت اس اللہ کے نام کا نور جائے گا, پھر اس انسان کی حیت آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہوگی. تو کمی انسان کی جب دل کے اندر نور کی ہوتی ہے, جس وقت کوئی شارٹیج ہوتی ہے, تو اسی وقت اس سے گناہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. گند چلا جاتا ہے اندر, پھر اس سے گندنا شروع ہو جاتی ہے. غصہ بھی اس کو آئے گا, بخل بھی وہ کرے گا, فضول حرکتیں بھی کرے گا, لوگوں کے حق بھی کھائے گا, بدماشی بھی وہ کرے گا, ریاکاری بھی وہ کرے گا. پھر اس کا انسان کے اندر جانا شروع ہو جاتا ہے سارا.
اللہ اکبر. اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت عطا فرما دے, پہلے تو اس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. میں تو کہتا ہوں کہ میری کھال 70,000 دفعہ جوتے بھی بن جائیں کھال سے کاٹ کاٹ کر, تو پھر بھی اس قابل نہیں کہ وہ میرا حضرت ان جوتوں کو پہن سکے. کتنا بڑا احسان ہے حضرت کا, سبحان اللہ, کہ میں دل کو اللہ کی طرف راغب کر دیا. کتنا بڑا احسان ہے. جیسے ایک آدمی آپ کو ایک بہت بڑا ڈیٹیچ ہاؤس آپ کو دے دے کہ تیرے نام میں تجھے مکان دیتا ہوں, 6 کمروں کا ڈیکوریٹ مکان آپ کو دے دے, باہر مرسیڈیز گاڑی ٹھہرا دے, کہتے ہیں یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے. کتنا آپ کو دل جھک جائے گا اس کی طرف, نہیں جھکے گا؟ کتنا جھک جائے گا, یعنی سوچ رہے ہیں آپ, حقیقی بات ہے, دل جھک جائے گا. یار دیکھو اتنا اچھا آدمی, اس نے مجھے اتنا بڑا مکان بھی دے دیا, اتنی گاڑی بھی دے دی, اتنا سب کچھ دے دیا, بڑے ہائی میں لیول پہ آپ سے یہ بات کر دی. آج کل تو یہ کہ آپ کو 100 پاؤنڈ دے دے تو آپ اس کے لیے بڑے احسان مند ہو جاتے ہیں. بلکہ اس کو چھوڑنے سے بھی نہیں چاہتا ہوں. تو آپ ٹیکسی چلا رہے ہیں اور کسی نے جاتے ہیں 10 کا آپ کا کرایہ ہے, اس نے آپ کو پیس دی ہے, کہتے ہیں 100 رائٹ چکن ہے, تو آپ اس آدمی کو 2 دفعہ ضرور دیکھیں گے کہ ہے کون, ڈیفینیٹلی دیکھیں گے اس طرح کر کے نا. تو یہ دیکھنے آپ کا ہوگا کہ آپ کا دل جھکا ہے کہ یار کمال آدمی, کتنا اچھا آدمی. 10 پاؤنڈ کہتا ہے نہیں آپ گفٹ لے لیں, میری طرف سے لے لیں. تو تمہیں ہائی کلاس کی ہے کہ اگر کوئی اتنی بڑی بات آپ کو دے دے تو وہ آدمی اس کا مرید ہو جاتا ہے کہ یار کتنی بڑی بات ہے, اس نے تو میرے ساتھ بہت اونچا کام کیا ہے. لیکن قدر کی بات ہے, فہم کی بات ہے. جس انسان نے, الحمدللہ میں اپنے حضرت سے بات کر رہا ہوں, جس انسان نے وہ مشین لگا دی میرے دل کے اوپر کہ دل کا پیالہ ہر وقت نور سے بھرتا ہی رہے, سبحان اللہ, اس کا کوئی احسان اتار سکتا ہے یار؟ مجھے پتا ہے اللہ اس کی شان کے مطابق اس کو دے سکتا ہے. اور ایسے انسان کی ناشکری انسان کرے, اس کی غیبتیں کرے, میں اپنے حضرت کی غیبت شروع کر دوں, استغفر اللہ, اپنے حضرت کے نقطے نکالنا شروع کر دوں, غلط کام, یہ عذاب ہے الہی ہے, یہ عذاب الہی ہے. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے کسی وقت کے نبی کے بارے میں انسان جب خلاف کوئی بات کرتے تھے نا, یہ لوگ وقت پڑھنا سورہ یاسین ساری قرآن میں بتایا کہ کس طریقے سے جب نبی آتا تھا اور یہ میرے نبی کا مذاق اڑاتے تھے, کس طرح میرے نبی کے ساتھ یہ تانے تشنے کرتے تھے, ان کو تنگ کرتے تھے, ان پہ ظلم کرتے تھے, ان کے استدعا کرتے تھے, ان سے مذاق کرتے تھے. تو بعین وقت کے ولی کا وہی درجہ ہوتا ہے. کام وہ اللہ کے ولی, اللہ کا جو ولی ہے کام وہ نبی کا کرتا ہو, اور دوسرا کام تو کر ہی نہیں رہا. کیا تو اس نے چادر پھیلائی آپ سے بھی ڈالتے جاؤ, 5 بھائی, 5 10 بھائی, میں بھائی بس بننے والی ہے, بھائی بن گیا, بس بنی, چھت پڑ گئی, یہ پڑھ. یا تو وہ یہ کام کر رہے ہیں بس ذکر کے بعد سب بھائی وہاں باہر میرا بھائی ادھر پیسہ سب تمام. ہاں تو یہ تھا, ہم نے حضرت کو یہ دیکھا تھا الحمدللہ. باہر سے آدمی آتے تھے, کسی سے لے کے پیسے دے کے کہتے یار آپ کے پاس 5 تو یہاں سے نکالتے بیچارے, یہ مہمان میرا بیٹھا ہے بیچارا, پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوگا, جہاں یہ 5 روپے کا یار اس کو روٹی اور دال لا کے اس کو دیتے ہیں. سیکھنے وہ ہے اللہ کا نام, اللہ کا وہ انسان اس پہ اتنا بڑا احسان کرنے والا ہے آخرت کا کہ جو بدل دے ہی نہیں سکتا. وہ اس احسان کا بدلہ انسان نہیں دے سکتا جس نے دل کے اندر اللہ کے نام کو اتار دیا. میں بتاؤں یہ وہ اتنا بڑا کام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام سونپا تھا اللہ تعالیٰ نے. یہ کام اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپا تھا کہ ساری جو دنیا ہے, جو تیری امت ہوگی, سب کو اندر تو نے دل میرا نام پہنچا دینا ہے. بس یہ وہ کام ہے جو اللہ کی بھلی کرتے ہیں. غلط کہہ رہا ہوں, صحیح کہہ رہا ہوں؟ اس کام پہ جو تعینات ہیں جو لوگ, الحمدللہ میں اپنا حضرت کی بات کر رہا ہوں, میں کوئی ادھر بات نہیں کر رہا, اپنے حضرت کی بات کر رہا ہوں کہ ایسے انسانوں کو انسان کو احسان اتار سکتا ہے. مجھے بتائیں کہ جو دل سیاہ ہو, یعنی ایک پیالہ جو بالکل گندا ہو چکا ہو, پخانے ہو, پیشاب, جہاں جس وقت سکین ہوگا نا ہماری اس کا, اب تو میں نے کہا ہے نا آپ نے, ہر آدمی بہت یہ بنا ہوا سفید کپڑے دھوتی ہیں اور چادر, لیکن جس کو سکین ہوگا نا اندر گند کتنا ہے ہمارا. یہ باہری سنت دکھا سکتے ہیں, اندر بھی کوئی سنت دکھائیے. مجھے بتائیں گھروں میں کتنے دفعہ آپ دھوتی پہن کے بیٹھتے ہیں, مجھے بتائیں کبھی؟ یہ اتنا تضاد ہو گئے. دیکھیں مومن کی نشانی کیا بتائی ہے کہ اس کا اندر اور باہر بالکل ایک ہونا چاہیے. جو محبت باہر ہو, اندر بھی محبت اتنی ہونی چاہیے نبی پاک سے. یہ نہیں کہ لوگوں کے کہلوانے کے لیے کوئی بڑے تو عاشق رسول ہیں,
یہ تو بڑی اونچی جماعت ہے جناب، یہ بات ہے، بالکل نہیں. اس لیے سنت کے درجے رکھے ہیں. سنت اتنی اونچی چیز ہے لیکن اس پہ درجے رکھ دیے گئے ہیں. جو واجب ہے وہ تو کرنی ہر انسان نے، اس پہ تو ضیاء کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. واجب ہے داڑھی رکھنا، واجب، یہ سب چیزیں واجب. لیکن جو سنتیں عادیہ ہیں اور جو سنت کی کیٹیگریز آئی ہیں الحمدللہ، وہ کب ہوتی ہیں؟ وہ درجات نفس کے ساتھ چلتی ہیں. ہاں، بندہ وہ ریا بن جاتا ہے. ہونا ضرور چاہیے وہ، کیونکہ اس سنت کو حاصل کرنے کے لیے الحمدللہ کہ میرے دل میں وہ سنت، جس نبی ساری سنتیں آ جائیں، لباس کی بھی آ جائیں، سب کچھ آ جائیں. اس کے لیے ہمیں کیا کام کرنا چاہیے کہ اپنے باطن کو اس سٹیج پہ، اپنے نفس کو اس سٹیج پہ پہنچا دیں کہ الحمدللہ کہ ہم اس کے قابل ہو جائیں کہ ہم اس کو عمل کر سکیں. بات بھی سمجھ رہے نا؟ یہ نہیں کہ سنت پہ عمل نہیں کرنا، نہیں، اس تک جائیں، آپ محنت کریں الحمدللہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے. جیسے نماز ہے، نماز ہے، اللہ نے بتایا نماز بڑی اونچی چیز ہے، لیکن سجدہ بہت اونچا چیز ہے. اس کے درجے بتائے کہ یہ ایسی نماز یہاں تک لے جاتی انسان کو، کہا ہے نا، لیکن ہماری تو نہیں جاتی. تو بتایا کہ جاتی وہاں تک ہے، لیکن تھب کی کیوں نہیں جاتی؟ اس کو حاصل کرنے کیا ہے کہ اس پہ محنت کریں، خلوص لیں اس نماز کے اندر، سمجھے نا؟ تو اس کے پھر کیا ہے، ہم جب محنت کریں گے اس نماز پر الحمدللہ اخلاص کی، وہ اخلاص لائیں گے تو پھر وہی نماز بن جائے گی، جو ایسی نماز بن جائے گی جو اللہ نے بتایا کہ سجدہ کر اور مجھے دیکھ، معراج حاصل کر. یہ ہے نماز کی اصل قیمت. ہمیں تو نہیں ملتی کیونکہ محنت نہیں ہے نا ہماری. تو ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے یقین یہ بھی سنت ہے. بہت بڑا نور ہے سنت کا، دھوتیوں کا بڑا نور ہے. لیکن جب اس بیماری کی حالت میں استعمال کر رہے ہیں تو کیا ہے، مشرک ہو گیا وہ شخص اسی لباس کے ساتھ. اس میں ریا دکھاوا ہے، کنٹراسٹ ہے. اندر تو باہر تو بہت بڑا ہے، اندر تو حساب کتاب دیکھو ان کو تو الحمدللہ لعنتیں بڑھ سکتی ہیں. اندر سیاہ پڑا ہوتا ہے دل انسان کا. یہ سب یہ اشتیاق ہے. سمجھنا ہے میری بات؟ یہ معاملہ ہے. تو جانا اس سٹیج تک ہے کہ الحمدللہ ہم یہ معاملات ہو جائیں تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ بہت جلد یہ دل جو ہے تمہارا سیاہ بھی ہو جاتا ہے اور بہت جلد دل جی نورانی بھی ہو جاتا ہے. ڈپینڈ تمہارے پہ کرتا ہے پیالہ تمہیں دیا گیا ہے، اس میں دودھ ڈالتے ہو یا شراب ڈالتے ہو، جو ڈالو گے آخرت میں تمہیں وہی ملے گا. اور اس کا طریقہ بتا دیا، بس کرو اللہ کثیر اللہ کم تفلحون. جس کو تمہیں ذکر دے دے اس کو معمولی سمجھتے ہو تم اللہ کے نام کو، اور تمہیں وہ بھی مل جائے ذکر جو کل بھی ذکر ہے. جو سارے اولیاء اللہ اور انبیاء کرتے رہے دل کا ذکر، وہ ذکر تمہیں ملنے کی توفیق مل جائے. اللہ کا شکر تم نے کیا کیا؟ اس کے بعد تم گناہ کیے، اسی شخص کی غیبت نہیں کی، اسی کے ساتھ منافقت کرتے ہو تم، اس کے ساتھ اسی کے ساتھ تم اس کی باتیں کرتے ہو. بتاؤ، تو وہ تو بالکل ہم وہی کام کریں جو نبی کے خلاف جو بولتے تھی امت اس کی کرتے تھے، نہیں کرتے. وہ تو انسان تباہ و برباد غضب میں آ چکا ہوتا ہے. ایسا مرد ایسی عورت کبھی نہیں ایسا کرنا چاہیے. کہاں میرے بھائیو، یہ زندگی بڑی احتیاط کی چیز ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے. ایک ایک سانس بہت احتیاط کا ہے. آپ نے دیکھو اللہ والوں کو کیا ہوتا ہے، ہر وقت آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں ان کو اپنی فکر میں ہوتے ہیں یار، یہ ان کو ہر وقت اپنی غلطی نظر آتی ہے. کہیں انہیں میں اللہ کا ولی ہو گیا، بس میں نے یہ پہن لی دھوتی، بس میں بڑا اونچا ہو گیا، میں فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، عاشق رسول. کہیں ہر وقت جیسے دعا ہے کہ اللہ تو مجھے میری اپنی نگاہ میں بہت نیچا رکھ، بہت نیچا رکھ، مجھے احساس بھی نہ ہو آنے دے میں دل کے اندر کہ میں کوئی بڑا انسان ہوں یا کوئی میں اولیاء اللہ ہوں. نہ مرتے دم تک نہ دے. ہاں جب تیرے پاس پہنچ جاؤں تو کوئی انعام ایسا نہ چھوڑنا جو مجھے تو عطا نہ فرما دے. سبحان اللہ. اس کا نام تصوف ہے. بناوٹ نکلے، ریا نکلے، فضول باتیں نکلے. ہاں فنا شیخ ہونا ہے تو اس کے اخلاقیات پہ جائیں، اس کی عبادات پہ جائیں، اس طرز زندگی دیکھیں، اس کا معاشرت دیکھیں، اس کا اندرونی حساب دیکھیں. ظاہران دیکھیں، کیا دیکھیں؟ اندرونی حساب دیکھیں کہ اللہ نے اس مقام تک اس انسان کو کیسے پہنچایا. ہم تو حضرت کا یہی دیکھتے تھے، یہ اللہ ہمیں کشف کر، بتا ہمیں ہمارے حضرت اس مقام تک کیسے پہنچے. جیسے میں نے آپ کو دو خواب بتایا، میں تھا دونوں ساتھ جا رہے تھے. حضرت خاص خادم تھا. میں کہا بتائیں مجھے، آپ انتقال کرے گا اللہ اس کی قبر پہ رحمت کریں. بڑا خاص خادم تھا حضرت کا. دوستی ہو گئی میری ان کی بہت زیادہ. حضرت کی مجلس سے اٹھتے تھے، ہم ساتھ آتے تھے گھر تک. تو میں نے کہا مجھے بتائیں، آپ تو بہت قریب ہیں حضرت کے، حضرت کا مقام کیا ہے؟ کہتے ہیں عجیب سوال پوچھ رہے ہیں آپ مجھ سے. میں نہیں بتائیں. بہت محبوب تھا حضرت کا
الحمدللہ. وہ جس تو حضرت کا وصال ہوا میں خیال شاید وہ 1 مہینے زندہ رہ سکے, انتقال کر کے. یہ ہوتے تھے مرید خدا کے. کیسا مرید تھا, کتنی محبت ہوگی اپنے شیخ سے. تو کہنا کہ بس اتنا مجھے پتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ تھی حضرت کی مجلس میں نے بیٹھ کے سوچا کہ حضرت مجھے اپنے شیخ کا مقام تو دیکھا. صادق لوگ تھے, ہماری طرح بناوٹی تھوڑے تھے, ڈرامے باز. ٹھیک ہے, بس اسے کہتا مجھے غنودگی سی آئی. الحمدللہ غنودگی سمجھتے ہیں نا, یعنی ایسے نیند سی آتی ہے جس انسان کو, پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں اس کو گجراتی میں, تھوڑا سا ایسے آدمی, اردو میں غنودگی کہتے ہیں اس کو. تو دیکھا میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دم ایک عجیب جگہ سے میں پہنچ کے دیکھا تو حضرت کھڑے ہیں, اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں حضرت. تو مجھے کہتے ہیں میرا مقام پوچھتا ہے. تو حضرت مجھ سے کہا, تو میں نے ہاتھ آن کر حضرت دل کرتا ہے میں آپ کو مقام دیکھوں. تو کر کے ایسے تھوکا زور سے, کہتے جسے تھوکا تو زمین آسمان نور ہی نور ہو گیا. بالکل صحیح حدیث کہہ رہی ہے, حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ میرے زبان نورانی کر دے, میرا آنکھیں نورانی کر دے, میرے بال نورانی کر دے, میرا گوشت نورانی کر دے, بات نورا مجھے نورا نور ہی کر دے. تو ہر چیز نور بن جاتا ہے اللہ والوں کو. تھوک بھی نور ہوتا ہے, تھوک بھی نور بن جاتا ہے. اور بزرگوں میں ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ کہ تھوک بھی مرید چاٹ جاتے ہیں اپنے شیخ کا. یہ عقیدہ بھی ہے, اور واقعی وہ اس کو ان کو تھوک نظر نہیں آتا. جھوٹا تو ایک دم نہیں چھوڑتے اپنے شیخ کا, کہ پتہ ہے کہ اللہ نے اس کو تو نورا نور کیا ہے, ہر چیز جو ہے اس کے نورانی ہے اللہ کے فضل سے. الحمدللہ اتنا عقیدہ بڑھتا ہے. تو جس کے اندر ہو, پھر اب آپ کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ باتیں جو ایک مطلب خاص مجلس کے احتیاط سے کہہ رہا ہوں, ڈفرینٹ باتیں ہیں نا ہماری تھوڑی سی, تو نئے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن وجہ یہ کہ آپ سارے اسٹوڈنٹ ہیں اس چیز کے, اور میں بھی آپ کے ساتھ اسٹوڈنٹ ہوں. تو بھائی یہ تو بڑی بری بات ہے کہ آپ کسی کلاس میں داخل ہو جائیں, کتابیں آپ کو دے دی جائیں جناب, سب کچھ دے دیا جائے, اور جو اینڈ آف دا ایئر ہم فیل ہو جائیں. افسوس کی بات ہے نا. پھر تو اب آپ داخل بھی ہو گئے ہیں, ذکر بھی سیکھا ہے, آداب بھی جا رہے ہیں, اور محنت بھی کر رہے ہیں, تو کیوں نہ اصل چیز آپ ہمیں محنت کرنی چاہیے نا اس میں. تو ساری باتیں یہ ہیں. خلاصہ آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے کس چیز پہ محنت کرنی ہے کہ اپنے دل کو ہم نے ہر وقت کنٹرول کرنا ہے اور نورانی کرنا ہے. کس چیز سے؟ جو اللہ نے ہم پر کروڑ 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 یعنی زبان گھس سکتی ہے ہماری, شکر نہیں کر سکتے, جس نے ہمیں وہ چیز بتا دی کہ ہر وقت ہم اپنے دل میں نور پہنچا سکتے ہیں. اللہ کا نام ہر وقت پہنچا سکتے ہیں. گاڑی میں, باہر, لیٹ کے, اٹھتے بیٹھتے, کوئی ہے ہی نہیں سے مقابلے کی چیز. الحمدللہ اللہ 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 اللہ. قرآن پڑھ کے تھک جاتا ہے, نفل پڑھتے تھک جاتا ہے, تسبیحات کرتے تھک جاتا ہے, لیکن سبحان اللہ دل اللہ اللہ کہتے نہیں تھکتا. سبحان اللہ دل نہیں تھکتا, تو چلتا ہی رہے گا, اللہ اللہ کرتے رہے گا. بس یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں دل کی طرف. جب بھی کوئی توجہ ہو جائے پھر دل کی طرف لے کے جائے, پھر توجہ جائے پھر اس کی طرف لے کے جائے, پھر اپنے شیخ سے ملیں, شیخ کبھی مزہ نہیں آ رہا, کچھ اور مجھے توجہ دیں, کچھ اور مجھے بتائیں, کچھ اور مجھے طریقہ بتائیں. یعنی اس طرح کا ردم ہونا چاہیے ہماری زندگی کے اندر. ہر وقت توجہ اپنے شیخ کی طرف ہونی چاہیے آپ کی, ہر وقت 24 آورس. کیونکہ ہم نے اس مقام پہ لانا ہے اپنے دل کو کہ ہمارے پیالے کو نورا نور کر دے. خدا کی قسم آپ اور میں بھی آپ کے ساتھ ہی شامل ہوں, اس پہ تھوڑی محنت کریں تو دنیا کے سارے فکر ختم ہو جاتے ہیں. حقیقت بتا رہا ہوں, دنیا کی فکر ختم ہو جاتے ہیں, سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا, حدیثوں میں آیا ہے جو قرآن میں, کہ فکر آخرت مومن کو ہوتا ہے. پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی تو بالکل حق بات ہے. آدمی فکر نہیں رہتا یار یہ ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا, اس کو اثر نہیں کرتی باتیں. اس کو تو ایک ہی بس ایک ہی دھن ہوتی ہے, سبحان اللہ, ایک ہی دھن ہوتی ہے, وہ آخرت کی دھن اس کی لگی رہتی ہے. بس آخرت کی دھن اس کی لگی رہتی, کوئی کچھ سوال نہیں تھا. ایک وقت گزار رہا ہوتا ہے انسان یہاں پہ, وقت گزارا. کہ میں نے اللہ والے دیکھا بات کرے تو بڑے دل کی بات کی جو میرے دل میں بڑی ہوتی ہے. کہتا ہے میں اس مجمع میں ایک بات کرنا, بات نہیں کر رہے تھے, مجمع بہت بڑا تھا, بہت بڑا. کہنے قسم خدا کی پتہ نہیں میرے منہ سے زبان سے کیوں نکل رہا ہے, قسمیں کھائی کھانے کا کہ اس وقت مجھے موت آ جائے تو میں مطمئن ہوں, مجھے اتنا سا بھی فکر نہیں ہے. کتنی بڑی کیفیت ہے مجھے بتایا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کتنی بڑی انسان درجے پہنچ جاتا ہے جب پیالہ بھر جائے نور سے,
نورا نور انسان ہوتا ہے، کہتا مجھے فکر ہی نہیں ہے کسی چیز کی بھی، یہاں تک کہ اپنے پاس بلا، مجھے کوئی فکر نہیں ہے کسی چیز کی، سبحان اللہ، نہ غم ہے مجھے نہ کسی چیز کا فکر. تو اس چیز کو ہم اتنا حد تک تو لے گئے ہیں، کم سے کم محنت تو کرے بھائی. یا پھر بھی اتنا اونچا اللہ کا نام ہمارے پاس ہے، کہنے کا طریقہ دیا ہے، اتنا بڑا سلسلہ دیا ہے، اور پھر بھی خرافات خیال آ رہے ہیں، پھر بھی لڑائی جھگڑے آ رہے ہیں، پھر بھی جھگڑے غصے آ رہے ہیں، پھر بھی غیبتیں کر رہے ہیں. پھر لوگوں نے ایک ہی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے کہ جناب کسی کے ساتھ انصافی کر رہے ہیں، یہ تو کوئی بہت بڑی بات ہوگی. کنٹرول کنٹرول. اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے اور آپ آزاد کو توفیق دے. محنت کی ضرورت ہے دوست، ہمت چاہیے اور تھوڑی محنت کرنی چاہیے انسان کو. ہر وقت دل میں سوچ کہ مشین لگ گئی میرے، لگا دیے اللہ اللہ اللہ. انشاءاللہ جس وقت آنکھ بند کر کے ہر وقت دل کی طرف اللہ اللہ کریں گے تو دل خود بخود اللہ نے جاری کر دینا آپ کو. توجہ ہر وقت رکھنا دل پر، بس ہر وقت توجہ دل کی طرف، کوئی دھیان نہ ہو. جیسے نا چلو بھائی ہم نے 5 سپارے پڑھ لیے، آدمی کہتے چلو یہ رشت تو ہے ہی نہیں زندگی میں، بس مراقبہ اللہ 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 اللہ. چلو بھائی نفل پڑھ لیے الحمدللہ، فارغ اللہ اللہ اللہ. آنکھ بند کچھ بھی نہیں، پھر آنکھ بند کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بیٹھے اب توجہ دل کی طرف چل رہے اللہ اللہ اللہ. پھر دل ہو پھر توجہ دل لیں اللہ اللہ. زبان نہیں چلنے، دل کی طرف دھیان کرتے رہیں، بس چلتا رہے. اور زیادہ سبق ہوں کسی کے لطائف اور بھی دیے ہوں جن کے پاس ہوں، تو ان کی طرف بھی اللہ اللہ کرتا ہے. کریں گے بھائی؟ اب بات سمجھ آئی میری؟ نہیں یہ سو رہے تھے، سمجھیں گے باتیں ساری. کیا کرنا ہے اپنے پیالے کو، کیا کرنا ہے؟ ہاں کیسے بنایا جائے گا نور سے؟ مشین لگ گئی ہے نا آپ کی، بس آپ کو تو فکر ہی نہیں چاہیے. الحمدللہ بولے الحمدللہ.